باتیں بولنا چھوڑ دو. اب یہ فیصلہ ہوگا اس طرح ہوگا نہ اس طرح ہوگا. فیصلہ تو یہ ہوگا کہ اس زمین کو تولا جائے, ناپا جائے, اور یہ شخص جو ہے جہاں اللہ والوں کے گاؤں میں اگر انتقال ہوا ہے تو جنت کے فرشتہ لے کے جائیں گے, اور اگر یہ ان کے گاؤں کے قریب انتقال ہوا ہے تو اس شخص کو جو کہ یعنی جنت کے فرشتہ لے کے جائیں گے. اس طرح سے کہہ دیے. جب کہنے کے بعد زمین کو تولا گیا, زمین کو ناپا گیا, اور ناپنے کے بعد دیکھتے ہیں ٹھیک ہی وہ شخص جو انتقال ہوا ہے اللہ والوں کے گاؤں کے قریب انتقال ہوا ہے. اور پھر ان فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ جاؤ اب جنت کے ہی فرشتے اس کو لے کے جائیں گے, کیونکہ اس لیے یہ اللہ والوں کے گاؤں میں انتقال ہوا ہے, یعنی انہیں گاؤں کے قریب انتقال ہوا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, انہوں نے توبہ کر لی سچی دل سے اور اچھا بننے کے لیے جا رہے تھے, تو ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو ہماری اور آپ کی کیوں نہیں؟ اور اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے, اسی روایت میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ اس زمین کو جو اللہ والوں کے یعنی گاؤں میں یعنی جو اللہ والوں کے گاؤں میں قریب کر دیے تھے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا تھا. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ جو وہ یعنی اللہ والوں کے گاؤں کے پاس جو تھے اس زمین کو قریب کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم سے کہا کہ اے زمین اللہ والوں کے یعنی اللہ والوں کی جو زمین ہے وہ قریب میں آ جائے, اور جو اس کے گاؤں کی جو زمین ہے وہ تھوڑا دور ہو جائے, یعنی فاصلہ ہو جائے, یعنی گیپ ہو جائے. اور اس پر کہنے کے بعد اس شخص کو جنت ملی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, ہم اور آپ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو سید الانبیاء ہے, جو نبیوں کے نبی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ہم اس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. الحمدللہ فخر کرو کہ آخری نبی کے امت بھی ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ فخر کریں گے اور نماز چھوڑ دیں گے, فخر کریں گے عبادت کرنا چھوڑ دیں گے, فخر کریں گے چغلی وغلی کریں گے, فخر کریں گے ایک دوسرے کو گالی دیں گے, یہ نہیں. ارے بھائی پیارے, بات تو یہ ہے کہ فخر کرو کہ آخری نبی کے امت ہے, لیکن آخری نبی کی امت یہ ہے کہ ہمارے نبی جتنے نبی آئے تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے, اور ہمارے نبی کی جیسا بننے کی کوشش کرو. ہمارے نبی کے طرح تو کوئی بن نہیں سکتا, لیکن ان کی کچھ چھینٹیں کچھ بھی عمل کرنے کی کوشش کرو, یہی تو ہمارا طریقہ ہے. اس لیے پیارے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ کو راضی نہ کرو تو کس کو کرو گے؟ اللہ نہیں ہے تو بھی کون ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ ہی ہے, اور اللہ ہمارے اگر بخشش نہ کر دے تو کوئی مائے اللہ نہیں ہے کہ کوئی بخشش کر دے. ایک ذریعہ ہے ہمارے نبی ہے جو بخش دیں گے, لیکن بخشیں گے کب؟ ہمارے نبی خود فرماتے ہیں جس کوئی انسان ہو, جو کوئی انسان ہو, رائے کے دانہ کے برابر اگر ایمان ہو اور اس کو جنت جہنم میں کتنے اندر کیوں نہ ڈال دیا ہو, لیکن رائے کے دانہ کے برابر اگر ایمان ہے تو اس شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے کے جائیں گے. یہ ہمارے نبی کا خود فرمان ہے. اسی لیے اپنے ایمان کو پہچانو کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. ہم ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں, ہمیں خود پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا صحیح کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں. بتاؤ, غلطی کرتے کرتے اسی دوران اگر ہماری انتقال کر جائے, اسرائیل علیہ السلام روح قبضہ کر لے, تو پھر اللہ کے یہاں کیا دکھائیں گے, کیا دکھائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, یہ 4 دن کی زندگی ہے, اور بعد اس کے ٹائم شارٹ ہے, اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عبادتیں کیا کریں. بس ایک اور حدیث کی بات بول دوں, میں بیٹھ جاؤں گا کیونکہ ٹائم کم ہے, اذان کا بھی وقت ہونے جا رہا ہے. تو سنیے, یہ بھی ایک حدیث پاک میں وہ جو میں نے بتایا وہ بھی حدیث پاک میں ہمارے نبی نے خود فرمایا تھا. اور ایک حدیث میں آئیے چلتے ہیں.